سلطان الہند حضرت خواجہ سید محمد معین الدین چشتی 14 رجب المرجب 536 ہجری بامطابق 1141 عیسوی بروز پیر کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ معین الدین کا بچپن میں نام حسن تھا۔ آپ نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین صحیح نسب سید تھے۔ آپ کا شجرہ عالیہ 12 واسطوں سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسین امیر تاجر اور بااثر آدمی تھے۔ خواجہ غیاث صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود معین الدین چشتی بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ معین الدین کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بی بی مانور تھا۔ آپ کا شجرہ نسب سید معین الدین حسن چشتی اجمیری بن سید غیاث الدین بن سید سراج الدین بن سید عبداللہ بن سید کریم بن سید عبد الرحمن بن سید اکبر بن سید محمد بن سید علی بن سید جعفر بن سید باقر بن سید محمد بن سید علی بن سید احمد بن ابراہیم مرتضی بن سید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آپ کے والد حضرت امام حسین اور والدہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ 15 سال کی عمر مبارکہ میں آپ کے والد کا وصال ہو گیا تھا۔ والد کا مزار شہر بغداد میں ہے۔ پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ عثمان ہرونی ہے۔ ان کا مزار مکہ معظمہ میں ہے۔ آپ پیر و مرشد کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر 588 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان کی تشریف آوری کے موقع پر مریدین کی تعداد 40 تھی۔ جب آپ تشریف لائے اس وقت اجمیر میں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ ایک بیوی کا نام عصمت اللہ تھا جبکہ دوسری بیوی کا نام امت اللہ ہے۔ آپ کے 3 فرزند اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹوں کے نام حضرت خواجہ فخر الدین جن کا مزار اجمیر سے 60 کلومیٹر دور درواڑ میں ہے، حضرت خواجہ ابو سید چشتی جن کا مزار احاطہ گاہ شاہی گھاٹ پر ہے، خواجہ حسام الدین ایام جوانی میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی صاحبزادی کا نام بی بی حافظ جمال تھا۔ جب آپ کی عمر صرف 15 سال تھی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا اور کہا، فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے ہی صرف کر دینی چاہیے۔ والدہ کی تسلیوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و راحت کی یہ مہلت بہت زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے 1 سال ہی گزرا تھا کہ آپ کی والدہ حضرت بی بی نور بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ والد گرامی کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کیا۔ تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ کو اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہ تھا۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگوں کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ابراہیم قندوزی ایک نوجوان کے اس جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دعائیہ کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے ابراہیم قندوزی کا دامن تھام لیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کی کہ آپ چند لمحے اور میرے باغ میں قیام فرمائیں، کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوگی کہ نہیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ ابراہیم قندوزی سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں بعد انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق معین الدین چشتی نے ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھ دیے اور خود دست بدستہ کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر معین الدین چشتی کی طرف بڑھایا اور فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اس ٹکڑے کا حلق سے نیچے اترنا ہی تھا کہ معین الدین چشتی کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شے بے معنی ہے۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کچھ اللہ تعالی کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراساں کو خیر آباد کہہ دیا اور آپ نے سمرقند بخارا کا رخ کیا جو اس وقت علوم و فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ علوم ظاہری
شاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا رخ کیا۔ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے۔ آپ پیرو مرشد کی خدمت کے لیے ساری رات جاگتے رہتے کہ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری ہوئی۔ حضرت عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی کو حکم دیا، معین الدین آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی نے گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند، پر یہ روایت حسن کمزور ہے۔ سفر بغداد کے دوران میں آپ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبرا سے ہوئی۔ اولیاء اکرام میں شیخ نجم الدین کبرا کا مقام بہت بلند ہے۔ معین الدین چشتی 2.5 ماہ تک شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام پذیر رہے اور ایک عظیم صوفی کی محبتوں سے فیضیاب ہوئے۔ اس کے بعد معین الدین چشتی بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ عرصہ یہاں قیام کیا، پھر آپ تبریز تشریف لے گئے اور وہاں خواجہ ابو سعید تبریزی سے فیض حاصل کیا۔ ابو سعید تبریزی کو تصوف کی دنیا میں ہمہ گیر شہرت حاصل ہے۔ چند دن یہاں گزارنے کے بعد آپ اصفہان تشریف لے گئے، وہاں مشہور بزرگ شیخ محمود اصفہانی کی محبت سے فیضیاب ہوئے۔ جب آپ اصفہان سے روانہ ہوئے تو قطب الدین بختیار کاکی جو ابھی نوعمر تھے آپ کے ساتھ ہوئے، جو بعد میں تاجدار ہند کہلائے۔ آپ گنج شکر بابا فرید کے مرشد اور نظام الدین اولیاء کے دادا مرشد ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اصفہان سے خراقان تشریف لے آئے، یہاں آپ نے 2 سال وظف فرمایا اور ہزاروں انسانوں کو راہ راست پر لائے۔ پھر ایران کے شہر استر آباد تشریف لے آئے۔ ان دنوں وہاں ایک مرد کامل حضرت شیخ ناصر الدین قیام پذیر تھے، جن کا 2 واسطوں سے سلسلہ بایزید بستامی سے جا ملتا ہے۔ چند ماہ یہاں حضرت شیخ ناصر الدین سے روحانی فیض حاصل کیا، پھر ہرات کا ارادہ کیا۔ یہ شہر ایرانی سرحد کے قریب افغانستان میں واقع ہے، جہاں خواجہ عبد الانصاری کے مزار مبارک پر آپ کا قیام تھا۔ بہت جلد سارے شہر میں آپ کے چرچے ہونے لگے۔ جب بات حد سے بڑھ گئی اور خلق خدا کے ہر لمحے حاضری کی وجہ سے وظائف اور عبادت الہی میں فرق پڑنے لگا تو آپ ہرات کو خیر آباد کہہ کر سبزوار تشریف لے گئے۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا اور ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال 6 رجب 661 ہجری بمطابق 1230 عیسوی میں ہوا۔ آپ 97 سال حیات رہے، جبکہ دوسری روایت میں 103 سال کی عمر میں آپ کا وصال 633 ہجری بمطابق 1229 عیسوی میں اجمیر میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین۔